مانا ہوا ٹیلی فون ہے، آئی فون، ایپل فون ہے، یا جتنے ہیں آپ کے اور بڑے بڑے ٹیلی فون ہیں، سب چائنا میں بنتے ہیں، لیکن وہ کمپنیاں اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق بنواتی ہیں، اس لیے اس میں خرابی نہیں ہوتی۔ نام تو چین کا ہوگا لیکن ہوگا معیار وہی جو ان کا اپنی کمپنی کا معیار ہے۔ وہاں لیبر مہنگی ہے، وہاں سستی ہے بس۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ آپ ان کو بتلا دیں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ تم اللہ کی طرف سے حق نازل ہوا ہے تم پر۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ أَيْ إِنَّمَا عَلَيَّ الْبَلَاغُ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سمجھ لو، سن لو، میری ذمہ داری صرف حق پہنچانا ہے، قرآن پہنچانا ہے، اللہ کا فرمان پہنچانا ہے۔ وعلیکم السمع والطاعہ، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سنو بھی اور فرمانبرداری بھی کرو۔ فمن اتبعنی سعد فی الدنیا والآخرہ، جس نے میری اتباع کی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ ومن خالفنی فقد شقا فی الدنیا والآخرہ، اور جس نے میری مخالفت کی وہ دنیا و آخرت میں بدبخت ہو گیا، شقی ہو گیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، جیسا ایک دوسری حدیث میں میرے آقا نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل من ابا، قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا، او کما قال النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا میری امت سب جنت میں جائے گی مگر وہ جن نے انکار کیا۔ ابا بنا ہوتا ہے انکار، جیسے ابلیس کے بارے میں ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ابا کا کیا معنی ہے؟ فرمایا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی، اور جس نے نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ نے تو حضور کو اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ آپ کو کھول کھول کے ہر چیز بتا دیں، بیان فرما دیں۔ تو ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری ہے پہنچانا۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، میرے محبوب آپ فکر نہ کریں، ان سب نے بھی ہماری طرف آنا ہے، ان منکروں نے بھی ہماری طرف آنا، پھر ہم ان کو ٹھیک ٹھاک ان کو جزا دیں گے، ان کو ٹھیک ٹھاک ان کے اعمال کی سزا دیں گے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اتباع کرے گا دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جو میری مخالفت کرے گا دنیا و آخرت میں ناکام ہوگا۔ دیکھو یاد رکھو، آج کل جو جدید فرقے بنے ہیں نا دنیا میں، نئے نئے اسکالر پیدا ہوئے ہیں اور نئے نئے ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں اور نئے نئے علامہ پیدا ہوئے ہیں، وہ اس قسم کی باتوں پہ شبہات پیدا کر رہے۔ دیکھو جی آج یورپ تو کافر ہے، وہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھتے، لیکن دیکھیں وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہودی کافر ہے لیکن وہ کہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو معنی کو سمجھیں، بات کو سمجھا کریں کہ ہماری اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری اطاعت میں کمی ہے۔ جب صحابہ حضور کی صحیح اطاعت کرنے والے تھے، ایمان سے کہیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تاریخ انگریزوں نے لکھی ہو، یہودیوں نے لکھی ہو، نصرانیوں نے لکھی ہو کہ صحابہ کو اللہ نے پوری دنیا میں عزت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ یعنی ان کے پاس کیا تھا؟ یعنی آپ انداز ایمان سے کہیں ان کے پاس میزائل تھے، کوئی توپ خانہ تھا، ان کے پاس بختر بند گاڑیاں تھیں، ہوائی جہاز تھے، کوئی لڑاکا طیارے تھے، کوئی ایٹمی آبدوزیں تھیں، کچھ بھی نہیں۔ اونٹ تھے، گھوڑے تھے، اور کسی کے پاس وہ بھی نہیں تھے۔ اور لڑائی کے لیے کیا تھا؟ تلوار تھی، تیر تھا اور نیزے، اور وہ کسی کے پاس وہ بھی نہیں تھے۔ اچھا کھانے کے لیے بھی ان کو کوئی طاقتور غذا ملتی تھی، وہ بھی نہیں تھی، ایک کھجور کا دانا یا دو کھجور کے دانے۔ اور انہوں نے اس ایمان کی قوت سے اور اطاعت محمد مصطفیٰ سے بڑی بڑی طاقتوں کو روک ڈالا۔ دیکھیں نا اس دور میں سپر پاور جو ہے وہ کسرا تھی یا روم۔ فارس ان کا بادشاہ کسرا کہلاتا تھا اور روم اس کا بادشاہ ہرقل تھا۔ یہ صحابہ کے زمانے میں اس وقت دنیا کی عالمی طور پہ سپر پاور تھی، لیکن صحابہ نے ان کو پاؤں کے نیچے رونق ڈالا۔ ایسا بھی ہوا کہ 60,000
عیسائی ہیں اور حضرت خالد کے ساتھ 60 آدمی ہیں، اور حضرت خالد فرماتے ہیں آؤ ان پہ حملہ کریں۔ انہوں نے کہا حضرت خالد خودکشی والی بات ہے کہ ہم 60 آدمی 60,000 پہ حملہ نہیں، فتح شکست کا تعلق قلت اور کثرت سے تو نہیں ہوتا۔ فتح کا ہم حنین میں زیادہ تھے لیکن ہار گئے، اور بدر میں تھوڑے تھے اور جیت گئے۔ تو قلت و کثرت تو فتح کا ذریعہ نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت فتح کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے حملہ کر دیا 60,000 پہ۔ کوئی سوچے بلا، یعنی 60,000 آدمی اگر مل کے پھونک بھی مارتے تو 60 آدمی دوڑ جاتے۔